صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، و حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع و اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ نہایت ہی قابل سب عزت و تکریم جملہ سامعین و ناظرین، اللہ وحدہ لا شریک جو احد ہے، جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، سب تعریفیں ستائشیں اللہ پروردگار عالم کے لیے ہیں، جو لائق حمد بھی ہے، جو سراپا حمد و خوبی ہے، جو الحمدللہ رب العالمین کی شان رکھتا ہے۔ اسی نے ہم کو پیدا کیا، اسی نے انسان کا خل اور انسان کا لباس پہنایا، اور اسی نے ہی ہمیں ہدایت دے کر مسلمان بنایا، اور اسی نے اپنے کرم کے صدقے سے ہمیں زندہ رکھا۔ وہی موت و حیات کا مالک ہے، سمیع و بصیر ہے، حقیقی خالق و مالک ہے، جو لائق معبود ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور اس نے اپنے کرم کے صدقے میں مجھے آپ سب کو اپنے محبوب کریم سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امتی ہونے کا شرف بخشا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت سرکار دو عالم نور مجسم شفیع المذنبین جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے آل و اصحاب پر بھی، اور تمام ذوات قدسیہ پر بھی۔ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی عبادت ہے جو لازوال ہے، جو لامتناہی ہے، جو شمار سے باہر ہے، اندازے سے باہر ہے، اور جس کے فوائد و برکات صبح قیامت تک جاری و ساری ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کو جملہ خبریہ کے ذریعے سے اللہ کی اس تعلیم جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی روشنی میں دی، اس کا حاصل درود پاک ہی ہے، اور فرمایا کہ میری ذات پر اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اور اس نے حکم فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اس درود پاک کے پڑھنے میں یہ اشارہ بھی فرمایا کہ کثرت درود پاک، کثرت درود و سلام اللہ کے حبیب پر یہ اللہ کی سنت ہے، اس کے فرشتوں کی سنت ہے، اور ایمان والوں کو اس کی خیرات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ تم میں سے ہر کوئی یہ تمنا رکھتا ہوگا کہ میری ذات کے ساتھ پیار ہو جائے، عقیدت ہو جائے، میں آپ کا عشق حاصل کرنا چاہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حصول کا راستہ بتایا کہ تم درود شریف کے راستے سے ہو کر میرے قریب میں ہو سکتے ہو۔ آج بھی یہ اتنا عمدہ وظیفہ ہے کہ اس پر امت کا اتفاق چلا آ رہا ہے۔ کوئی کیسا ہی اندازہ رکھ کر درود شریف پڑھے، کوئی اپنے تئیں درود ابراہیمی پڑھے تو تب بھی اس کو درود شریف پڑھنے والوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ کوئی اس کے علاوہ کہ ہزاروں درود شریف کا نسخہ کوئی ایک لیتا ہو، اور زمانہ قدیم سے آج تک یہی دستور چلا رہا ہے۔ تمام ہمارے بزرگان دین نے درود شریف پڑھ کر اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں لو لگائی ہے۔ آج میرے آپ سب کے لیے بھی یہ خاص دن ہے، اور ہر دفعہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ بار بار موقع عطا کرتا ہے 7 دنوں کے بعد،
जुम्मे शरीफ की बनिस्बत से मेरी इब्तदाई गुफ्तगू का ये हिस्सा रहता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि ये भूले हुए को अपने आप को जगाने के लिए और साथियों को बेदार करने के लिए ना चाहते हुए मैं भी ये मैं कह देता हूँ कि दुरूद शरीफ पढ़ा करो, और ख़ास तौर पर जुम्मे वाले दिन शब जुम्मा को पढ़ा करो, इसलिए कि हबीब पाक की बारगाह में हमारा दुरूद शरीफ पढ़ा हुआ खुद बराह रास्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचाया जाता है। अल्लाह के हबीब समात फरमाते हैं और अल्लाह के हबीब दुरूद शरीफ पढ़ने वालों पर खुश होते हैं। दुआ है कि परवरदिगार आलम हबीब करीम की चश्मे करम का सदका हमें भी खैरात नसीब फरमाते हुए इन मानी में, इस जुमरे में, इस कैफियत में जहाँ उम्मत के बड़े बड़े साहिब इज़्ज़त लोग शामिल होंगे, वहाँ उनकी निस्बतों के सदके में मुझे आप सबको भी बारगाह पाक की हाज़री नसीब फरमाए। पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। चंद जगहों से मैंने मुख्तलिफ आयात का इंतखाब किया है। जल्दी जल्दी में कुछ माने ही और इसके कुछ मोटी मोटी बातें आपसे गुज़ार कर सकूँगा। इस महीने में हमारे यहाँ ये एक रिवायत मशहूर है कि ये बड़ी 11वीं शरीफ का महीना है। वैसे मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ तो रबी उस्सानी शरीफ का महीना अरबी महीनों के नामों के हिसाब से रबी उस्सानी में इस हवाले से ये नाम हमारे यहाँ इस्तिलाही मानों में इस्तेमाल होता है और हम उर्फी तौर पर इसको पुकारते हैं कि 11वीं शरीफ का वगरना ये औलिया अल्लाह की शान के हवाले से इस बारे में ख़ास तौर पर गुफ्तगू की मुनासबत रखता है। तो लिहाजा मैंने कुरान पाक के चंद अहम मज़ामीन आपके सामने रखने हैं और इसी के हवाले से चंद आयतों की रोशनी में आपसे गुफ्तगू करने का जो मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला मेरी आप सब की मदद और नुसरत फरमाते हुए कमा हक़्क़ुहु कुरान करीम के इन मज़ामीन को समझने, सीखने, सिखाने और इसकी तरगीब दिलाने की तौफीक नसीब फरमाए। पहला मकाम अल्लाह करीम ने 21वें पारे में आयत नंबर 16 में फरमाया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। उनकी करवटें जुदा होती हैं अपनी ख्वाबगाहों से और अपने रब को पुकारते हैं, डरते हैं और उम्मीद करते हैं, और हमारे दिए हुए से रिस्क में से खैरात भी करते हैं। दूसरा मकाम अल्लाह पाक ने कुरान करीम के 11वें पारे में फरमाया, अत्ताइबून अल-आबिदून, वो जो तौबा करने वाले हैं, अल-आबिदून अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, अल-हामिदून अल्लाह की हम्द व सना करने वाले, अस्साइहून रोज़ा रखने वाले, अर्राकिऊन अस्साजिदून रुकू और सजदा करने वाले, अल-आमिरून बिल मारूफ और हुक्म करने वाले नेकी का, वन्नाहून अनिल मुनकर और बुराई से मना करने वाले, वल्हाफिजून लिहुदूदिल्लाह अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले, वबश्शिरिल मुमिनीन उन साहिब इज़्ज़त सिफात लोगों के लिए बशारत है जो ईमान वाले हैं। एक और मकाम पर अल्लाह करीम ने 11वें पारे में ही फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो डरते रहा करो अल्लाह से और हो जाओ सच्चे लोगों के साथ। ये 3 मकामात से मैंने तिलावत की। ख़ास तौर पर सहारे के लिए आपको आसान जगह से सूरा फातिहा के हवाले से जिक्र करता हूँ, तब अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हम नमाज में खड़े खड़े अल्लाह के हुजूर में ये अल्फाज कुरान पाक के पढ़ते हुए सूरा फातिहा पढ़ते हुए ये अल्फाज ज़रूर कहते हैं और हमारी नमाज का अहम हिस्सा है। तिलावत में इब्तदा में सूरा फातिहा ही से आगाज़ तिलावत का होता है, तो लिहाजा इसके अल्फाज हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ है। ये इनाम याफ्ता कौन लोग हैं? कुरान पाक के 5वें पारे में इसके बारे में जिक्र फरमा गया,
الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ وہ ہیں جو نبی ہیں اور صدیقین ہیں اور شہداء ہیں اور صالحین۔ ان تمام باتوں کے بعد جو 21ویں پارے میں بالخصوص بات ہوئی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کے نیک بندوں کی پہچان کی نشاندہی کسی صرف مزار والے سے یا ایرے گہرے سے نہیں لے گی، بلکہ اللہ نے اپنے قرآن میں اس کی نشانیاں رکھی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے چند مقامات آپ کی نظر کرنے کا میں نے یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے حوالہ دیا کہ قرآن پاک کے فلاں فلاں مقام پر اللہ کریم یہ فرماتے ہیں۔ التائبون العابدون سے لے کر وبشر المؤمنین تک یہ تمام اوصاف اللہ کے نیک بندوں کے ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اور ایک خاص مقام جو میں نے آپ کے سامنے ابھی مختصر آیت رکھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو، ڈرتے رہا کرو اللہ سے، یا ڈرو اللہ سے، وکونوا اور ہو جاؤ مع الصادقین سچوں کے ساتھ، ایمان والے کہہ کر پھر اللہ پاک نے اپنے ان نیک لوگوں کی راہ پر چلنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ انبیاء کی نشانی بڑی واضح ہے، جتنے بھی انبیاء ہوئے جن پر وحی آئی یا اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اور نبی بنایا، لیکن ان تمام کی انسانوں پر حجت قائم ہو گئی۔ اب نبیوں کے بارے میں کوئی اشتباہ، کوئی اشکال باقی نہیں رہا۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء ہیں، ہم مختصراً یہ کہہ دیتے ہیں اے اللہ تیرے جتنے بھی پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جو معروف ہیں، زمانے پر نام یعنی آئے ہیں ہمارے سامنے، کچھ ایسے بھی انبیاء ہیں جن کو ہم غائبانہ طور پر مانتے، وہ اللہ کی نگاہ میں نبی ہیں لیکن ان کا تذکرہ اتنا شہرت والا نہیں، تو ہم تمام کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کہہ کر ختم و درود کے اندر اپنی دعا کے اندر بھی ان کو شامل کرتے ہیں۔ لہٰذا جتنے بھی انبیاء وہ بڑے واضح۔ انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھیوں کو، ان کے اصحاب کا ذکر فرمایا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ان صحابہ کرام کے بعد تابعین کا اور پھر تبع تابعین کا دور آتا ہے۔ اس کے بعد میں تمام جتنے بھی قیامت تک کے لیے اس امت کے نشانیوں میں سے، سچی نشانیوں میں سے، وہ جو گروہ صراط الذین انعمت علیہم میں آتا ہے، اس میں سے الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء، شہداء بھی موجود ہیں اور صالحین۔ یہ تمام دو گروہ ایسے قرآن پاک بھی، جو صحابہ کا دور گزر چکا، انبیاء کا دور گزر چکا، لہذا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کی ان 3 آیتوں کے لب لباب میں سے 2 گروہ ایسے ہیں جو چل رہے ہیں، ان کا فائدہ ہم ضرور لے لیں۔ اور قرآن پاک کے ان لفظوں کی خیرات لیتے ہوئے میں نے صرف آپ سے یہ کہنا ہے، ہم لوگ اکثر ایسے بیٹھتے ہیں نا ہمارے ہاں، جہاں پر بھی بیٹھے تو بے ساختہ ہماری گفتگو میں نکل جاتا ہے اب کہاں وہ اللہ والے رہ گئے ہیں، کہاں کون سے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے، ولی کہاں ہے، اس طرح کے باتیں۔ یہ بات ہماری غلط ہے، غلط العام ہے اور غلطی پر مبنی گفتگو ہے، جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ ہم زبان سے ویسے یعنی بغیر کسی مشقت کے گناہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ 2 گروہ زندہ ہیں۔ کون سے 2 گروہ زندہ ہیں جو آج بھی موجود ہیں اور امت ان کا فائدہ لیتی ہے؟ شہداء کا، شہید، یہ تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے۔ امت شہیدوں سے خالی نہیں، آپ میری بات کو غور سے سنیں، امت شہیدوں سے خالی نہیں۔ اور اگر پرانی باتیں نہ کروں، آج بھی تازہ کروں، فلسطین کی ہی یاد کر لیں، شہید تو ہو رہے، تو شہید زندہ ہے، شہید کا فائدہ امت لے رہی ہے، اور قیامت تک شہید ہوتے رہیں گے، شہید زندہ ہے۔ یہ گروہ اب بھی پاکیزہ گروہ یہ موجود ہے۔ صالحین،
اللہ کے نیکوکار بندے جو نبی بھی نہیں ہیں، جو صحابی بھی نہیں ہیں، تابعی بھی اور تبع تابعی بھی نہیں، اس کے بعد کا سلسلہ ہی صالحین کا۔ تو صالحین بھی جس طرح شہید چل رہے ہیں، اسی طریقے سے صالحین بھی چل رہے ہیں۔ کیا ہے؟ صالحین بھی چل رہے ہیں۔ ہماری آنکھوں سے اگر اوجھل ہے یا ہماری معلومات میں یا ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ اور بات، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ امت محبوب صالحین سے کبھی بھی محروم نہیں۔ بات میری سمجھ گئے؟ صالحین سے محروم نہیں۔ اس امت میں صالحین کا سلسلہ جاری، صالحین کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا بھی ہو گئی، وہ دعا کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے کہ تم سورہ فاتحہ میں جو پڑھے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیرے انعام یافتہ ہیں۔ تو انعام یافتہ بندوں میں سے دو گروہ اللہ نے کہا تو ایک دعا بھی مانگ، ہم تجھے ان کے راستے پر کسی نہ کسی زندگی کے موڑ پر تو محبت کرنے والا اگر ہے تو ہم تمہیں ان کے راستے پر چلا دیں، یا تو شہادت کا راستہ تمہیں شہیدوں کے نسبت سے مل جائے گا، یا پھر تمہیں صالحین کی صحبت مل جائے گی، تم ان کی صحبت میں پہنچ جائے گا، تم ان کے پاس بیٹھنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ ان دو چیزوں میں سے ایک بات فرمائی کہ اللہ والوں کی نشانیاں اگر تم ڈھونڈنا چاہو تو کوئی بندہ کہے کہ ہمیں کہاں وہ نشانیاں معلوم، کیسے جانے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے؟ تو قرآن پاک نے اس کی چند ایک نشانیاں 11ویں پارے میں ذکر کی ہیں، باقی چھوڑ کر قرآن پاک میں انگنت مقامات پر اولیاء، صالحین، عابدین کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر جو میں نے خصوصی طور پر الفاظ تلاوت کیے ہیں وہی میں کوٹ کرتا ہوں۔ پہلی ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ بولیے کیا؟ توبہ کرنے والے۔ اللہ کے نیک بندے کی نشانی کیا ہوئی قرآن سے؟ توبہ کرنے والا۔ توبہ وہ والی نہیں جو شب برات کو ہم مسجد میں بھر کر چیخ و پکار سے اور صبح جا کر وہی فراڈ، وہی دھوکہ بازی، وہی غلط بیانی، وہی کام جو غلط ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، یہ توبہ نہیں۔ یا عام طور پر رسم طور پر جو پروگراموں کے اندر احتجاجی، میں اس کو اپنا لفظ کہتا ہوں، یہ معاف کیجیے آپ کے لیے نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ جو احتجاج جاری ہوتا ہے نا، احتجاج، دعا نہیں کوئی احتجاج کی صورت میں جو ہم کہتے ہوتے ہیں، یہ والی توبہ نہیں۔ توبہ وہ والی رہے مخلوق میں، اٹھے جب تو پس پردہ چلا جائے تو اللہ سے رات کے آغاز سے صبح تک برابر اللہ سے فریاد کرے کہ اللہ میری توبہ، مجھے کسی اپنی شہرت میں، کسی اپنی ناموری میں، کسی دکھاوے میں، کسی ریاکاری میں جو مخلوق کے پاس میں بیٹھا تھا، میرے سے کوئی کہنے میں، بولنے میں، انداز میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو جو تیری بارگاہ میں نامقبول اور نامنظور ہو، ناپسندیدہ ہو، میں اس سے توبہ مانگتا ہوں۔ یہ توبہ ایسی کہ ایک بار توبہ کر لی جائے تو پھر اللہ کا بندہ جو صالح توبہ کرتا ہے اس کی نشانی قرآن سے یہ ہے کہ پھر پلٹ کر اس گناہ کی طرف میں نہ جائے، اس کو توبہ کہتے ہیں، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کی توبہ کی یہ نشانی اس کی زبان پر۔ اس کے بعد دوسری صفت اس کی آئی العابدون، وہ عبادت کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ حضرت ربیہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ربیہ بن کعب، یہ ان کا بڑا مشہور نام ہے۔ ان کے بارے میں جب یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے تھے، آپ کے خادم تھے اور خادم کی حیثیت سے آپ کے پاس، یعنی یوں تو سارے صحابہ اکرام خدمت گزار تھے، لیکن ان کو بالخصوص طور پر آپ نے اپنے قریب رکھا ہوا تھا اور کہا تھا کہ آپ میرے پاس رہیں گے۔ وضو کروانے کے لیے جب سحری کا وقت ہوا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تہجد کی نماز اللہ کا پیغمبر ادا کرتا رہا ہے، تو اس تہجد کی نماز نفل نمازوں میں سب سے مقدم نماز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے ادا کی۔ تو جب تہجد کا وقت آیا تو وضو کروانے کے لیے اس وقت جو سرائی یا لوٹا لیتے تھے، پانی برتن کے ساتھ لیتے تھے، یہ نل والا سسٹم جو پلمبری کا سسٹم جو ہمارے یہاں پائپ سسٹم ہے نا، یہ تو تھا ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت میں لوٹا لے کر کھڑے رہتے۔ آ گیا وہ وقت جب پیار کا، تو اس وقت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نگاہ لطف و کرم سے ربیہ بن کعب کی طرف دیکھا تو کہا سب ربیہ، آپ کی الفاظ مبارک حدیث پاک میں یہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے مبارک زبان پر یہ الفاظ تھے، کہا سب ربیہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ ربیہ مانگو مانگو۔ اب وہ ٹائم ایسا آ گیا کہ اللہ کی طرف سے حبیب خدا کی زبان پر یہ الفاظ ربیہ بن کعب کے لیے تھے۔ ٹائم بڑا حساس تھا، قیمتی وقت تھا، لیکن قیمتی ہی سوال آیا
ایک لمحے کے لیے صحابی کے بارے میں محدثین کہتے ہیں جنہوں نے اس حدیث پاک کو راوی کیا، ان کے بقول کہ ان کا یہ فرمایا گیا کہ ان پر ایک رکت طاری ہوگی کہ اب حضور پوچھ رہے مانگ، میں کون سی چیز مانگوں، کیا مانگوں؟ تو وہ صحابی تھے اور ان کا دل و دماغ کا کیا کہنا، ان کی صفائی خیال کا کیا کہنا، ان کے باطن کی دنیا کا کیا کہنا، وہ تو ہم کہیں بھی ان کا جوڑ نہیں رکھتے۔ ہماری خیالوں کی دنیا اور ہے، ہمارے دماغ کی کیفیت اور ہے۔ صحابی کے دماغ کی کوئی بندہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ کتنے صاف دماغ والے تھے جو حضور کی خدمت میں حضور کے صحابی کہلائے۔ آپ نے کہا کہ میں نے گھر کی طرف فوراً نکل رہی، گھر بھی ٹھیک ہے، صاحب اولاد بھی ہوں، اور پھر اس کے بعد گزارے کے لیے سب نظام چل رہا ہے، کون سی چیز مانگوں؟ آپ کی زبان پر جلدی سے ایک الفاظ آئے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اتنا ہی کرم فرمانے والے سخی، آپ کی سخاوت کا یہ انداز ہے تو میرا صرف اتنا ہی ہے کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے۔ مجھے کیا مل جائے؟ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کا پڑوس مل جائے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے یہ الفاظ اس لیے آپ کو صحابی کی روایت سے فرمایا العابدون پر۔ قرآن پاک کی یہ دوسرا لفظ ہے التائبون کے بعد العابدون، اللہ والے کی یہ نشانی ہے کہ وہ عبادت کرنے والا بھی ہے۔ تو عبادت پر مجھے آیا کہ حضور نے فرمایا مانگو ربیہ، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ سب ربیہ۔ تو اس کے آگے فرمایا کہ حضور اگر آپ ہی ایسا فرما رہے ہیں تو آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہو، خادم آپ کا نوکر یہ کہتا ہے مجھے جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے۔ تو میرے نبی نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں تو دعا سے ہی رفاقت مل جائے گی، دعا بھی مانگی اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہا کہ کثرت السجود، سجدوں کی کثرت کے ذریعے سے تم بھی اپنی مدد کرتے رہو۔ چونکہ قرآن پاک کا میں نے حوالہ دیا ہے تو اس پر یہ خاص واقعہ تھا کہ اس وقت میں بھی فرمایا گیا کہ سجدوں کی کثرت سے، یعنی کثرت السجود کی برکت سے تم بھی اپنے لیے کوشش کرتے رہو۔ دعا کون دے رہا ہے؟ آپ میرے خیال سے میری بات سے کہیں دور نہیں سمجھ آتی میری بات کی؟ آپ کو اگر سمجھ آتی ہے تھوڑی سی توجہ رکھیے، میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں۔ امام الانبیاء دعا مانگنے والے ہوں اور کہتے صحابی سے خود ہوں کہ مانگو جو کچھ مانگنا ہے، اور حضور خود دعا کے لیے ہاتھ بھی پھیلاتے ہوں، تو اگر امام الانبیاء کی دعا مل جائے کسی کو تو وہ قسمت اپنی پر ناز نہ کرے، اس کی تو قسمت ہی سنور گئی جس کے لیے پیارا نبی ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگے۔ حضور کی خواہشوں کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں احترام کرنے کا ارشاد فرماتا ہے۔ خواہش آئے، ہاتھ نہ بھی اٹھیں، الفاظ نہ بھی کہیں، خالی دل میں خیال آئے تو آرزوئے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہہ کر پکارتا ہے۔ قبلے بدلے جاتے ہیں خواہش پر۔ تو یہاں پر کوئی ایسا پیر ہے دنیا پر کہ جو یہ کہے کہ میری دعا ہی کام کر جائے گی، نمازیں مت پڑھو؟ اور ایسے ٹھگ آئے جنہوں نے اپنی تویز بتی پر لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا کہ بس تویز بتی ہو گئی تو بس کافی ہے، یعنی معاذ اللہ نمازیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جس نے یہ کہا اس نے جھوٹ کہا، اور جس کا یہ کہنا ہے وہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔ اللہ اپنے فرض کو فرض قرار دیتا ہے، فرض کبھی معاف نہیں ہوتا۔ انبیاء اس کے پابند رہے۔ اللہ کا پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اتنی اللہ کے بعد بزرگ ہستی ہو کر ان کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ نماز کی فرض حیثیت کو تبدیل کر سکیں۔ بتاؤ کہ کون سا پیر ہے جو کہے گا تویز بتی لے جاؤ خیریں ستے خیریں، تو نماز کا کچھ نہ کہے نمازوں کی خیر ہے۔ یہاں ایک بات اللہ کے نیک بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ عبادت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا تھی؟ تو میں نے دلیل آپ کے سامنے حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ عنہ کی دی، جنہیں حضور نے سحری کے وقت میں کہا مانگو ربیہ، تو مانگا، رفاقت مانگی، کہا رفاقت مل جائے گی تیری، لیکن ساتھ میں یہ کرتے رہنا کہ نماز کثرت سے پڑھتے رہنا۔ نماز بولے نا کثرت سے پڑھنا۔ یہ دولت در حبیب سے حضرت ربیہ بن کعب کو عطا ہوئی۔ میرے آپ کے سامنے یہ میں نے آپ کو صرف تھوڑا سا ایک تازہ ایک پیغام دیا، مرضی آپ کی
اور میری اپنی مرضی ہو جائے گی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. صحابی کو نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، باقی کو خلاصی دی چھٹکارا رخصت رائے رخصت ہے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے. اور اللہ کے نیک بندوں کی نشانی پر آتا ہوں میں بھی، کیونکہ 11ویں شریف کا مہینہ تو سن لیجیے، ہم 11ویں بھی مناتے ہیں، ہم 12ویں بھی منا لیتے ہیں، ہم اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں، خیرات کے بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں. لیکن سنیے گا کہ نام تو لیا جا سکتا ہے، نام تو بڑے بڑوں کا لیا جا سکتا ہے، نام کسی کا بھی لیا جا سکتا ہے، نام استعمال کیا جا سکتا ہے، اور نام استعمال ہو رہا ہے، نام استعمال ہو رہا ہے. نام زبان پر نبی پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم، نام حضور کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن کام حضور کا نہیں ہو رہا، کام حضور کا نہیں ہو رہا. نام زبان پر اولیاء اللہ کا لیا جا رہا ہے، لیکن کام اور سیرت میں ان کے اتباع کے اندر، ان کی پیروی میں وہ کام نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. العابدون، اللہ والوں کی نشانی یہ ہے وہ عبادت کرنے والا. میں یہاں پر آگے بڑھانے سے ایک یہاں پر جملہ اور کیا دیتا ہوں. حضرت شیخ سعدی شیرازی ولی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے کہ میں حرم پاک میں حج کے دنوں میں موجود تھا، تو مطاف میں نے دیکھا دوران طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص رو رہا ہے. اوپر سے انہوں نے احرام کی حالت میں بھی ہیں، سب نیچے جھکایا ہوا، زاروں کی طرح رو رہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، دور دور تک آواز جاتی ہے. وہ ایک ہی لفظ کہتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. اگر تیری بارگاہ میں یہ معافی کے لیے میری طرف سے کوئی رکاوٹ میرے برے عملوں کی یا میری کسی گناہ کے سبب سے رکاوٹ بنتی ہے، پھر بھی میرا سوال یہ اللہ تم معاف کر دے. اگر ایسا نہ ہو سکا تو یا اللہ بروز حشر میں مجھے نابینا کر کے اٹھانا، کیونکہ میدان محشر میں سب ننگے ہو جائیں گے، بڑے بڑے پردے دار بھی عیاں ہو جائیں گے، اور ان کے نام اعمال سامنے ہوں گے، اور ان کو اسی صورت میں ننگا کر کے اٹھایا جائے گا. یا اللہ پھر میری آنکھیں نہ رکھنا، اس لیے کہ میں ان کے بیچ میں رسوائی سے بچنے کی درخواست کرتا ہوں. کہتے میں حیران ہو گیا کہ کون بندہ ہے ہزاروں قطار ہوتا ہے اور معافی کے لیے اتنا گڑ گڑا کر اللہ کے حضور میں درخواست کرتا ہے. تو جب اٹھ کے اپنے انداز میں چلنے لگے، رخ دیکھا نا، تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میری حیرانی میں اس وقت میں اضافہ ہو گیا. وہ کوئی اور شخصیت نہیں تھی، وہ شہنشاہ بغداد جناب شیخ سید عبد القادر جیلانی القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی، جو یہ الفاظ کہہ رہی تھی کہ اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، اور اگر میرے کسی سبب سے معافی کے اندر کوئی رکاوٹ ہو تو بروز حشر میں مجھے نابینا کر کے کھڑا کرنا، کیونکہ میدان محشر کا وقت بڑا اتنا مشکل وقت ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے ننگے ہو جائیں گے، جن کو پھر تو ننگا کر کے اپنے بارگاہ میں پیش کرے گا، پھر ان کی ذلت کا پھر کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. یہ سوال کون کہنے والا تھا؟ اس بات سے اندازہ لگا لیں، ایک طرف میں ان کی شخصیت کا اندازہ لگائیں. اسلام کی تاریخ میں اولیاء اللہ میں اولیاء کے سلطان ہو گزرے. سلطان شیخ سید عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کے سلطان بادشاہ ہیں. اور شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے قدم مبارک کی شان یہ ہے کہ جس کے کندھے پر آپ کا قدم پڑ جائے وہی ولی بن جاتا ہے. اس بارگاہ بے نیازی میں جب سوال کرتے ہیں تو عابدین کی شان پھر کیا، ان کے بیچ میں پھر یہ رنگ کیسا نظر آئے. یہ توجہ الی اللہ کا مقام ہے کہ وہ خود اس مقام پر پہنچ کر بھی اللہ سے عبادت کرنے سے بے نیاز نہ ہوئے، اور اتنا اپنے آپ کو عاجزی میں لا کر اللہ سے سوال کرنے والے ہیں. تو پھر ہمارا کیا سسٹم رہے گا؟ 11ویں شریف کی دیکھ دے لیں گے، لنگر کھلا دیں گے، اور اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی، بس 11ویں ہو گئی. اور بعضوں نے یہ میرے اپنے سسٹم کی، میں اپنے مسلک کی صرف بات کر رہا ہوں، ابھی میں نے کسی کو نہیں چھیڑا، وقت ضائع، یہ میں اپنے مسلک کے اپنی ہی بات کر رہا ہوں. دوسروں کو چھوڑ دیں، وہ تو ویسے ہی اللہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا نہ ولی کو مانو
نہ کسی اور کو مانو، نہ کرامت، نہ معجزہ، نہ معجزات کا مانو، اور ڈائریکٹ اللہ کے دروازے پہ بیٹھیں، وہ تو ہیں ہی اس طرح سے. لیکن میں یہ کہتا ہوں جو کوئی چند دورے پڑھ لے نعت شریف کے، وہ بھی نعتیں پڑھ کر اور الفاظ کا پتہ ہی نہیں کہ الفاظ کے میرٹ کا اور اس کے الفاظ کے ربط کا اور اس کے معیار کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اور وہ دن کو نعت پڑھتا ہے، پیسے لوگوں سے ٹھگتا ہے، رات کو جا کر سو جاتا ہے، نہ فجر نہ عشاء، نہ کوئی کہتا ہے نعت پڑھا بخشا گیا. ایک طرف میں جناب حضور معاف کیجئے گا العابدون، دوسری نشانی اللہ کی بندوں کی ہے وہ عبادت کرنے والے، جن کے کبھی نفل نہ چھوٹے ہوں، نفل کی قضا نہ ہوئی، فرضوں کا اندازہ کر سکتے ہو؟ جن کے کبھی یہ وہی ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، یہ ان کی بارگاہ میں میرے آج چھوٹے سے بندے کا، حقیر سے بندے کا نذرانہ ہے، جو بغداد شریف میں صرف اپنا دربار ہی نہیں رکھتے، صرف مزار کے حوالے سے نہیں پہچانا جانے والا بزرگ یہ کہ بغداد شریف میں تو روزہ پاک بنا ہوا تو بس اتنا کافی ہے. آپ کی سیرت بھی امت پر قیامت تک کے لیے حجت ہے. امت ان کی سیرت کو مانتی ہے، امت ان کی سیرت سے فائدہ اٹھاتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کام سے بھی پہچانا جاتا ہے، دربار سے بھی پہچانا جاتا ہے. یہ اس بزرگ کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھائی ہے. یہ العابدون کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا؟ لوگ کہتے ہیں، اہل تشریح کی بات کرتا ہوں، وہ تو سیرت سے انکار